अस्सलाम वालेकुम। मिनाहल मलिक की कुछ नाज़ेबा वीडियोस जो कि उन्होंने ख़ुद ही कंफर्म किया है, जो कि शायद किसी गवर्नमेंट ऑफिस में वो बैठी हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है कि मेरी कुछ नाज़ेबा वीडियोस वायरल हो गई हैं, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और ये वाली फ़ेक वीडियोस हैं, उन्होंने इन वीडियोस को फ़ेक कहा है। फ़ेक हैं या रियल हैं ये वो जानती हैं या अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर है कि हमें किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि हम किसी की वीडियोस को इस तरह से पब्लिक करें जब तक कि वो खुद इजाज़त ना दे या कि उसके पीछे कोई इस तरह के मकासद ना हों। उनकी जैसी भी वीडियोस थी, लेकिन जिसने भी लीक की हैं ये बहुत ही घिनौनी हरकत है और हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम इंसान होने के नाते या फिर एक मुसलमान होने के नाते माशरती तौर पर इतने गिर चुके हैं कि हम किसी की अगर कोई चीज़ है, वीडियोस है या कोई अमानत है, तो हम उसमें ख़यानत करने में 1 मिनट नहीं लगाते। तो वीडियोस फेक हों या रियल हों ये तो एक बात की बात है, लेकिन उसे पब्लिक नहीं करना चाहिए था। तो वो जो हैं, जो कह रही हैं कि जिनके साथ वीडियोस हैं वो कोई SK लड़का है जो कि एक गिफ्टर था दुबई से, जो उन्हें ये जब बैठती थी टिकटॉक पे लाइव बैठती थी तो इनको गिफ्टिंग करता था। तो शायद फिर इनकी मुलाकातें वगैरह हुई हैं, अगर वो रियल हैं तो इनकी मुलाकातें वगैरह भी हुई हैं और इस तरह से वो कुछ वीडियोस बनी हैं और शायद एक दूसरे को थ्रेट भी करते रह गए हैं। वो उसे कहता रह गया कि मैं तुम्हारी वीडियोस जो है पब्लिक कर दूंगा, ये उसे कहती रह गई है कि मेरी बात मानो, किसी और के पास ना जाना, नहीं तो मैं वीडियोस पब्लिक कर दूंगी। ऐसी तो यार वीडियो में तो आप खुद भी हैं ना। तो लेकिन अगर वो इसकी खुद की नहीं है तो वेरी गुड, लेकिन अगर खुद की हैं तो उससे भी हक हासिल नहीं है कि वो उसकी वीडियोस को पब्लिक करे। और बेहतरीन इक़्तिदामात जो कि हमारे FIA हर दफ़ा ही इन फेक वीडियोस की वजह से हर उस लड़की के काम आते हैं जो वहाँ पे जाके केस करती है। तो हमारे FIA जितने भी अदारे हैं उन सब की जो हिकमत अमली है वो बड़ी ही शानदार है इसमें कि वो इन वीडियोस के बारे में लड़की के घर वालों को और लड़की को खुद बहुत सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअली भी और कानूनी तौर पे भी। कानूनी तौर पे साइबर क्राइम या FIA क्या इक़्तिदामात करती है वो बेहतर जानते हैं, ये उनका काम है और वो कर रहे हैं। लेकिन जिसने भी ये फ़ेक वीडियोस पब्लिक की हैं उसे ये नहीं करना चाहिए था। और मिनाहल मलिक जो कि 88 लाख फॉलोअर्स हैं उनके टिकटॉक पे, और जिसमें सारे छोटे बड़े सारे उसमें शामिल हैं जो उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा टिकटॉक पर वो अपनी वीडियोस भी बनाती रहती हैं, लाइक किसी भी वो डायलॉग्स होते हैं और डायलॉग्स पे वो अपनी एक्टिंग दिखाती रहती हैं। इसके अलावा और भी उनकी बहुत सारी टिकटॉक फ्रेंड्स भी हैं। इन लोगों की जब गैदरिंग होती है तो एक दूसरे के पास आना जाना भी लगा रहता है। मतलब कि वो अच्छी टिकटॉकर हैं, ठीक है, नो डाउट वो अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन वो अपने जो है प्रोफेशन में एक अच्छा काम कर रही थी। लेकिन उन्हें जो भी है, लेकिन किसी की इज्जत पे इस तरह से नहीं करना चाहिए। SK जो लड़का है उसने अगर ऐसा किया है तो बहुत ही गलत किया है, अगर कुछ फेक वीडियोस बना के की हैं तो भी बहुत गलत है। लेकिन बहरहाल उसने कानूनी तौर पर जो है वो FIA के ऑफिस जाके जो भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी थी वो उन्होंने की है। और ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए भी एक मैसेज है कि किसी की भी कोई वीडियोस या किसी की भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास अमानत के तौर पे है या जिससे किसी की इज्जत जाने का ख़तरा है, हमें वो पब्लिक या हमें उसमें अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। हर जवान और हर एक को यही शौक़ होता है और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं तुम्हारे पास वीडियोस हैं, तुम्हारे पास वीडियोस हैं तो मुझे सेंड कर दो। एक दूसरे से ये पूछ रहे होते हैं और ये वीडियो देख रहे होते हैं। क्या हम इखलाकी तौर पर सिर्फ इस कदर वो हो गए हैं कि हम इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बेताब रहते हैं? इवन कि इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के भी शामिल हैं जो कि मतलब इखलाकी तौर पर बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, लेकिन उन्हें अगर इस तरह की कोई वीडियो मिले तो वो देखने में देर नहीं करेंगे और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल होती जाएगी। और इसी तरह यूट्यूब पर और इसी तरह ट्विटर पर और इसी तरह टिकटॉक पर ये वीडियो मिनाहल मलिक लीक्ड वीडियोस ट्रेंडिंग में है और पिछले 2 से 3 दिन से ट्रेंडिंग में है। तो वो देखें जैसी भी वो वीडियोस हैं, लेकिन वो लड़की मेंटली तौर पर कितने करब से गुजर रही होगी, ठीक है।
FIA بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کا کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کی ریئل بھی ہیں تو آپ اپنی بہن یا بیٹی کو وہاں پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر وہ ایسا کرتی تو آپ لوگوں کے دماغ پہ یا آپ لوگوں پہ کیا گزرتی. بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے، اور ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی بھی ویڈیوز ہیں تو ہمیں فوری سے وہ ڈیلیٹ کر دینی چاہیے، بجائے کہ وہ معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلے اور ہر ایک جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہے. بہت ہی غلط بات ہے. اور اکثر بچے بوڑھے جو ہیں وہ سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آگے سے یہ والی ویڈیوز آ جائے جو کہ نازیبا ہیں اور مختلف وہ جسمانی اور حرکات و سکنات اس میں جس طرح کی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ سامنے آ جائے تو کیا آپ کے بچے کے دماغ پر اثر پڑے گا؟ اکثر ماؤں نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا ہوا ہے آج کل، اور وہ بچے جو ہیں بڑے ذوق و شوق سے موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اور وہ اس طرح کی ویڈیوز تو پھر بچے بار بار دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بہت ہی نئی چیز ہوتی ہے، نئی، اور ایک مینٹلی طور پہ وہ بہت ہی وہ اسے انٹرسٹ لے کے دیکھتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی کی کوئی ویڈیو ہے تو وہ اسے پبلک کرے یا اسے کسی ایسے طور پر استعمال کرے کہ اسے کسی پیسوں کا مطالبہ کرے یا کسی بھی. اور لڑکیوں کو بھی خاص طور پہ چاہیے کہ اپنی ویڈیو کسی اور کے موبائل میں شوٹ نہیں کرنے دیں، اور اگر ان کے اپنے موبائل میں بھی ہیں تو کم از کم اپنے موبائل کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اگر کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہیں تو وہ موبائل میں ریکارڈ ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہو گئی ہیں تو پھر کسی دوسرے کے موبائل میں تو بالکل بھی نہیں. آپ کیسے اجازت دے سکتی ہیں کہ آپ اپنے جسم کی ویڈیوز جو ہیں اس طرح کی بنائی ہوئی آپ کسی اور کے موبائل میں جو ہے وہ شوٹ کر رہی ہیں اور پھر آپ اس پر ٹرسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں نا، کسی بھی ایسے غیر آدمی سے ریلیشن آپ کا ہر وقت سنسیئر تو نہیں رہ سکتا، کبھی نہ کبھی تو وہ خراب ہوگا. اور آپ کیسے کسی کی ٹرسٹ کی قسم دے سکتی ہیں کہ وہ کل کو آپ کی ویڈیوز لیک نہیں کرے گا؟ علیزہ سحر کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا. وہ ویڈیوز فیک تھیں یا نہیں تھیں، لیکن وہ بلیک میل ہوئی تھی. تو پھر جو ہے اگلا، وہ تو پھر اس کے آپ نے ٹرسٹ کیا، لیکن وہ تو اگلے اس پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز پبلک کرتا ہے، وائرل کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ہمیں خود اس کا دھیان دینا چاہیے. کچھ لڑکیاں یا کچھ ایسے سیلیبریٹیز تو ماضی میں بھی رہی ہیں جو جان بوجھ کے یہ ویڈیوز لیک کرتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. معاشرتی طور پر یہ بہت ہی برا امپیکٹ پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو لڑکیاں لڑکے یا جیسے بھی وہ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بہت ہی بری بات ہے. اور مناحل ملک کے پیرنٹس پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ مناحل ملک پہ تو جو گزر رہی ہوگی، لیکن اس کے پیرنٹس پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اس کے بھائی بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی منگیتر یا ہسبینڈ بھی ہو. مجھے تو نہیں پتا کہ اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی ہو. تو سوسائٹی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے اگر اس طرح کی کسی ایک کی غلطی سے، کسی ایک کی انٹرٹینمنٹ سے آپ کتنے لوگوں کو نقصان دیتے ہیں. اور پھر آپ کیا بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے، اور خدا نہیں بھولتا. یقین مانیں، خدا نہیں بھولتا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مکافات عمل ہے کہ وہ زیادتی آپ کی طرف مڑ کر لازمی آتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی بہن بیٹی پر ایسا کریں اور پھر اچھے کی امید رکھیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا یا ہم نے اچھا کیا؟ آپ کے ساتھ برا ضرور ہوگا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ برا کس وجہ سے ہوا ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں، ان پہ ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے. یہ ہماری اخلاقی اقتدار ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھا رہے ہیں. ایسے تو مناحل ملک کی میں کہتی ہوں، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی، اس کے فیس پر مطلب اتنی وہ پریشان نہیں تھی، ٹھیک ہے. مطلب جس طرح سے کھوتا ہے بندہ، یار آپ کی ویڈیوز اس طرح کی، پہلی تو بات وہ بنی کیسے؟ اگر بن گئی تو وہ لیک کیسے ہو گئی؟ سب سے پہلی بڑی بات تو یہ کہ وہ بنی کس کے کیمرہ میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ویڈیو میں ہی دیکھا جائے تو وہ جو ہے مشہور ٹک ٹاکر ہیں مناحل ملک، وہ اپنے ہی کیمرہ سے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے جو بھی اس کا بوائے فرینڈ ہے یا نہیں اس کے ساتھ شوٹ کر رہی ہیں اور اپنے موبائل میں کر رہی ہیں. تو پھر لیک کیسے ہو گئی؟ آپ نے تو اپنے کیمرے میں کی تھی نا. تو اگر یہ ریئل ہیں تو پھر وہ لیک کیسے ہو گئی؟ اپنے موبائل سے تو لیک نہیں ہو سکتی نا. اور دوسری بات، جو ان کے نیلز ہیں وہ انہوں نے آرٹیفیشل لگائے ہوئے ہیں ویڈیوز میں بھی، جو ان کی وائرل ہوئی ہے، لیکڈ ہوئی ہے ویڈیو،
نازیبا ویڈیو، اس میں جو نیلز ہیں وہ آرٹیفیشل ہیں اور ریڈ کلر کی لپسٹک لگی ہوئی ہے، سوری نیل پالش لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ویڈیو جس میں وہ FIA کے آفس میں گئی ہیں، وہاں پہ بھی وہی نیل پالش ہے اور اسی شیپ میں نیلز کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور وہی لمبے چوڑے ہاتھ ہیں. تو بہرحال ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ہیں یا نہیں، لیکن ہاتھوں کی شیپ، نیلز، وہ سارے جو ہیں وہ وہی والی ویڈیوز کے ہیں. تو ہمیں کسی پہ الزام بھی نہیں ایسے کرنا چاہیے، خدا تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، ٹھیک ہے. باقی ہماری گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ادارے، FIA، سائبر کرائم، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ہم اپنا اتنا ہی پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی یہ ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے کسی کے کیمرہ میں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ شوٹ کروانی چاہیے، نہ ہی اپنے موبائل میں بنانی چاہیے، تاکہ بعد میں سائبر کرائم اور FIA پہ ہم جا کے بوجھ نہ بنیں. انہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بہتر طور پر کر رہے ہیں، وہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کی قانونی کارروائی کیا ہے. لیکن اگر کسی کی عزت چلی جائے تو وہ واپس مڑ کے نہیں آتی، وہ کوئی بھی ادارہ واپس نہیں لے سکتا. تو برائے مہربانی اپنی عزتوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. آپ کے گھر میں جو ہیں وہاں پہ آپ کی عزت ہے، آپ کے گھر کے جو ساتھ گھر ہے، پڑوسیوں میں آپ کی عزت ہے، آپ کے جاننے والوں میں آپ کی عزت ہے، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی عزت ہے، آپ کے بہن بھائیوں میں عزت ہے. انہیں کیا جواب دیں گے، کس منہ سے انسان پہ نکلتا ہے. تو لڑکیوں کے لیے تو یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ بھئی اپنے لیے خاص طور پہ اپنی عزت کی، اپنے ویڈیوز کی، اپنے موبائل کی خاص حفاظت کریں. اللہ حافظ، ٹاٹا.